محرم الحرام کے آخری ایام ہمارے درمیان چل رہے ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ عاشق رسول مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال محرم کے آخری عشرے میں ہوا۔ اس سلسلے میں آپ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے وہ انتہائی ایمان افروز ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن جدعان نامی ایک شخص کے غلام تھے اور اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بکریاں لے جا رہے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی عاشق اکبر خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ایک غار میں تشریف فرما تھے۔ تو جب آپ کو جاتے دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا، یا راعی هل من لبن، کہ چرواہے کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب قریب ہوئے تو عرض کی کہ حضور میرے پاس جتنی بھی بکریاں ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو دودھ دینے کے قابل ہو سوائے ایک بکری کے، اور وہ بھی بمشکل اتنا دودھ دیتی ہے کہ جسے میں ہی پی پاتا ہوں، لیکن آج میں وہ دودھ آپ دونوں احباب پر قربان کرتا ہوں۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ائت بہا، کہ اس بکری کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لاتے ہیں اور آپ اپنا دست مبارک اس بکری کے تھن پر رکھتے ہیں تو رب العزت جل وعلا اس بکری کے تھنوں میں لبالب دودھ اتار دیتا ہے، اور آپ اس بکری کے دودھ کو دھوتے ہیں اور برتن جو ہے وہ اوپر تک بھر جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے نوش فرماتے ہیں یہاں تک کہ آپ سیراب ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم اس بکری کا دودھ دھوتے ہیں حتیٰ کہ پھر برتن جو ہے کناروں تک لبالب بھر جاتا ہے، اور پھر اپنے ساتھی جناب سیدنا صدیق اکبر کو پیش کرتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر اسے نوش فرماتے ہیں تو آپ بھی سیراب ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا حضور نے پھر جو ہے وہ بکری کے تھنوں سے دودھ نکالنا شروع کیا حتیٰ کہ وہ برتن پھر کناروں تک بھر گیا، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیا وہ بھی پی کر سیراب ہو گئے۔ جب یہ مسارہ معاملہ حضور کا یہ عظیم معجزہ بلال حبشی اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو خوب متاثر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں اللہ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ حضور انہیں پھر اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور اتنا ایمان افروز معجزہ دیکھنے کے بعد بلال حبشی بلا ساختہ جو ہے وہ حضور کے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد چونکہ آپ ایک غلام تھے، اور جب آپ کے سردار کو آپ کے آقا کو اس چیز کا پتہ چلا اس نے بہت ظلم آپ پر ڈھائے حتیٰ کہ ابو جہل کے سپرد کر دیا، اور ابو جہل نے پھر آپ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے حتیٰ کہ ایک دن آپ پر خطرناک ظلم جو ہے وہ ڈھایا جا رہا تھا۔ جناب صدیق اکبر جب وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ اس کے سردار کو کہتے ہیں کہ میرے پاس بلال سے زیادہ طاقتور لہیم شہیم اور توانا غلام ہے، اگر تم چاہو تو میں اس کے بدلے میں تمہیں وہ غلام دیتا ہوں اور تم مجھے بلال دے دو۔ لیکن وہ لالچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے نہیں دیں گے، بدلے میں آپ کچھ رقم بھی دیجئے۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے عوض صدیق اکبر اپنا غلام بھی دیتے ہیں اور 5 اوقیہ سونا بھی دیتے ہیں۔ اور جناب والا اگر ہم 5 اوقیہ سونا آج کے دور میں دیکھیں تقریباً 32 تولے سونا ہوتا ہے، جس کی رقم کم و بیش 1 کروڑ سے زائد بنتی۔ اب آپ دیکھیے کہ راہ خدا میں صدیق اکبر کس طرح جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے، اپنے غلام کے لیے کتنا مال خرچ کر دیا۔ وہ سردار کہتا کہ اگر آپ 1 اوقیہ پر بھی بضد رہتے تو ہم اس کے عوض میں آپ کو بلال دے دیتے۔ اب سامنے سے صدیق اکبر کیا والہانہ اور خوبصورت جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم 100 اوقیہ بھی مانگتے تو میں اپنے بلال کے لیے تمہیں 100 اوقیہ بھی دے دیتا۔ تو یہ انداز تھا صحابہ کا آپس میں محبت کا۔ رب العزت جل وعلا بلال حبشی کے مزار پر خوب اور خوب کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔